بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جی ہمارے ساتھ دو بڑے نامور علماء دین ہیں اہل سنت سے، جناب آدم حسین صاحب تشریف فرما ہے پاکستان سے، اور جیسا کہ معروف شخصیت الشیخ حسن اللہ یاری صاحب ہمارے پاس۔ تو حدیث سے کرتاس پہ کچھ پہلے گفتگو ہو چکی ہے، کئی بڑے بڑے علماء اگر یہاں بات کر چکے ہیں۔ آج جو مولانا حافظ آدم حسین صاحب تشریف لائے ہیں، جو استدلالات پیش کیے ہیں علامہ حسن اللہ یاری صاحب نے، ان کے اوپر ان کے کچھ سوالات ہیں، تو یہ آج ان کے سامنے سوالات رکھیں گے، تو جناب حسن اللہ یاری صاحب ان کے جوابات دیں گے کہ کیا اشکالات کیا مسئلہ ہے۔ تو میں سب سے پہلے ان سے ہی آدم صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ جناب پیش کریں جی، آپ کا 10 منٹ ٹھیک ہے؟ اگر سوال کرنا ہے، دیکھیں سوال کرنا تو اس میں اتنا ٹائم نہیں لگتا، جواب دینے میں زیادہ ٹائم لگتا۔ جناب جناب طارق محمود صاحب، پہلے آپ ابتدائیہ 5 منٹ کا کر لیں، صرف ایک منٹ گزارش کر لیں، 1 منٹ گزارش سن لیں سر۔ جی جناب گفتگو کر لیں 5 منٹ۔ جی صرف 1 منٹ صرف گفتگو آج سن لیں۔ ہم سے جناب حسن اللہ یاری صاحب نے پچھلے مناظرے میں وعدہ لیا تھا، آپ اس بات کے گواہ ہیں، انہوں نے بار بار اصرار کر کے وعدہ لیا تھا کہ آپ مجھ سے حدیث کرتاس پر مناظرہ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور پچھلے ہفتے بھی ہماری یہی بات ہوئی کہ ہم مناظرہ کریں گے، باقاعدہ کریں گے، اور سوالات ہیں جو ہے وہ حسن اللہ یاری صاحب موقف اپنائے گے، میں نے اس کا رد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر حضرت کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس بات پر بات نہیں کرنا چاہتے، ہمارا اصرار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا پھر اگلا موضوع ہے کہ جناب اگر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا موقف ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار کے متعلق جو رافضیوں کا عقیدہ ہے وہ کفر اور خاتم نبوت کے خلاف ہے، کفر پر مبنی ہے، اس پر گفتگو کر، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہے کیونکہ وعدہ آپ نے لیا تھا اور گفتگو نہیں کرنا چاہتے، وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ شکریہ۔ میں عرض کروں، میں جو انہوں نے حدیث کرتاس پہ دلال کیے نا، یا تو ہونا کہ یہ میری رائے ناقص رائے، ایک منٹ لوں گا سر حسن صاحب، 1 منٹ۔ جی بسم اللہ۔ اگر وہ انہوں نے جو استدلال کیے ہیں وہ تو ازبر ہیں، وہ ازبر ہو چکے ہیں، ان کو پھر وہ سبات دوبارہ پڑھیں۔ ان کو لوگ جو سننے والے ناظرین ہیں، محترم ناظرین، ان کا ہمارا وقت بچے گا۔ آپ نے وہ نوٹ کیے ہوں گے، میری یہ ناقص رائے تھی کہ آپ لکھتے 1 2 3 4 5 7، یہ چیزیں اس کے اوپر وہ ایک قسم کی پوری بڑی اچھی ڈبیٹ ہونی، اور یہ مخصوص میں کہتا ہوں یہ فوکس ہوتا ہے اس پر فوکس ہوتا ہے کہ یہ 5 ایسے بڑے ان کے استدلالات کے آپ رد کر رہے ہیں اور وہ ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ سر یہ جو استدلال کیا ہے اس میں یہ نقص ہے، یہ گزارش یہ ہے اس میں آپ نے یہ خیانت کی ہے۔ تو یہ جو سر if you don't mind یہ اس طرح کر ہو جاتے، یقین کریں مجھے بڑا اس میں فائدہ اور میرے علم میں اضافہ ہو، اور اسی طرح محترم ناظرین کے بھی علم میں اضافہ ہو۔ پھر مناظرہ دیکھیں میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ کسی وقت حضور میری گزارش سننے، عرض یہ ہے کہ میں نے ان کا عبدالحلیم صاحب کے ساتھ جو مناظرہ ہے میں نے نہیں سنا، ایٹل دیکھا ہے 5-7 منٹ، یعنی 2 کرنے ابتدائی دیکھی ہیں، اس کے بعد مجھے ٹائم ہی نہیں لگا، میں نے نہیں دیکھا۔ جب میرے ساتھ وہ ہوا ہی نہیں، میں اعتراض کس بات کا اٹھاؤں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں رہنمائی کر دیتا ہوں کہ یہ کیا بڑے اعتراضات ہیں۔ بڑا مین اعتراض ہے، بڑا مین ایک ہے، اس کے ذہن میں وہ آپ باتیں آ جائیں گی ذہن میں، کوئی مشکل نہیں، وہ ان کو دے دیتے ہیں، یہ بول دیتے ہیں، دوبارہ بول دیں گے، ان کو 3 منٹ دے دیتے ہیں۔ اصل تو وہ حدیث کرتاس ہے نا، سارا موضوع یہ تھا، یہ جو حدیث کرتاس ہے یہ مختلف ہماری کتب میں ہے، تو اس کے اوپر یہ تھا کہ جو گفتگو ہوئی تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے علامہ حسن اللہ یاری صاحب انہوں نے یہ اعتراضات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اٹھائے کہ یہ ان کے اوپر متعین ہے۔ اس میں کر رہا ہوں کہ آپ اسی کو ہو رہے ہیں کہ میں اس کا جواب دینا ہے۔
جی سر انہوں نے ان کو دہرانا ہے، وہ متعین تھے ان کے، ان کو دہرانا ہے اور میں نے اس کا جواب دینا ہے. اگر اس پر نہیں کرتے تو میں مدعی ہوں. ائمہ اہل بیت اطہار کے متعلق جو عقیدہ ہے رافضیوں کا پر مبنی، اس پر میں مدعی ہوں. میں سوال کروں گا، اس کا جواب دیں گے. وہ کیوں جی حضرت صاحب علامہ حسن اللہ یاری صاحب یہ وہ حدیث کرتاس کے بتائیں ریپیٹ کر دیں. اس میں یہ بعد میں جا کے دیکھ لینا، اس پروگرام کو دیکھ لیں. ابھی کوئی بات نہیں، انہوں نے دیکھا نہیں ہے، دیکھ لیں. پھر اس پہ اگر سوال نکالتے ہیں، یہ سوال نکال دیں، اعتراض کر لیں بھائی. اس طرح آسان ہوگا، سب کا ٹائم بچ جائے گا اگلے ہفتے پر، اس سے اگلے والے ہفتے میں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ لیکن یار آپ جو بھی ٹائم دینے نا، دیکھیں اب 12:15 بج چکے ہیں. اب پچھلے ہفتے بھی یہی ایک مسئلہ تھا. آپ جو بھی ٹائم دے میں اس پہ آ جاؤں گا انشاءاللہ. 15 دن کے بعد کا دے دیں، ایک مہینے کے بعد کا دے دیں. ائمہ طاہرین علیہ السلام کے متعلق دیکھیں، ابھی ائمہ طاہرین علیہ السلام کے متعلق آپ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے عقائد کفریہ ہیں، تو اس میں سے آپ جو ہیں، اس میں سے میں آپ کو 5 مورد بتاتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ 5 مورد حق دے دیتا ہوں کہ پہلا یہ ہوگا، ایک مورد پڑھے نا، سب اکٹھے نہیں، کہ بھئی آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام علم غیب رکھتے ہیں، یا وہ معصوم ہیں، یا معجزہ کرتے ہیں، یا وہ اللہ ہیں، جو بھی ہے. آپ وہ بتائیں ایک ایک کر کے. اس ایک کا جواب سن لیں، پھر اگلے کا، پھر لوگ فیصلہ کریں گے بھئی میں نے جواب دیا نہیں دیا. ٹھیک ہے نا؟ پھر اگلے. لیکن یہ ابھی کرتے ہیں اس پہ، کیونکہ اب مجھے لگتا ہے ابھی آپ کی تیاری اس پر ہے، تاکہ آپ اور پھر جہاں تک حدیث قرطاس کا تعلق ہے، تو میرا آپ سے تقاضا یہی ہے کہ آپ جا کے وہ مناظرہ دیکھ لیں، پھر اس میں سے سوال وغیرہ نکال دیں، اعتراض نکال دیں، پھر آپ وہ اعتراض کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. پھر اس پہ اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے. صحیح ہے، صحیح ہے شیخ صاحب. دیکھیں نا بھائی جان، بات سنیں. میں حنیف صاحب نے لاہور والے آپ صاحب جو سندوں پر اعتراض کرتے ہیں، وہ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کافی دنوں سے. وہ کیا وہ نہیں ہے نا ابھی حنیف صاحب نہیں ہے، حنیف صاحب چلے گئے ابھی. میں سر ان کے لیے آیا تھا، تو واللہ یقین کریں میں طبیعت ناساز ہونے کے باوجود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تو آپ کچھ شروع کریں پلیز. دوسرے لوگوں نے پھر دیکھیں ایک اعتراض آپ کر لیں، اس کا جواب سن لیں. مان گئے ہیں نا، تو سر میں تیاری کرتاس پر لے کر آیا نا، جیسے کرتاس پر نا. تو ٹھیک ہے بھائی، ہم دیکھیں، ہم نہیں چاہتے کہ میں اس کے متعلق دوبارہ استدلال شروع کر دوں شروع سے. کاظمی صاحب، ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے ہاں سگنل نہیں ہوتے، ہم اپنے گھر سے تقریباً 5 کلومیٹر دور بیٹھ کر بات کرتے ہیں. کاظمی کو چھوڑ دیں، آپ میرے سے بات کریں. میرا تو اعتراض ہے نہیں کہ حدیث کرتاس پر سر. شیعہ موقف مانتے ہو؟ شیعہ موقف حدیث کرتاس پہ آپ مانتے ہو؟ ہاں جی، شیعہ موقف حدیث کرتاس پر آپ مانتے ہیں؟ دیکھیں نا، میرے نزدیک 5-4 پوائنٹ ہیں حدیث کرتاس میں جس میں ہمارا اختلاف ہے. ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم دوات مانگا، صحابہ نے نہ دیا. دوسرا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مرض کا غلبہ ہے. تیسرا لفظ ہے حسبنا کتاب اللہ. اور چوتھا ہے حاجرہ لفظ. یہ تقریباً 4-5 پوائنٹ ہے جس پہ آپ کے متعین ہیں، اور آپ اسی پہ ہی اپنی مکمل عمارت کھڑی کرتے ہیں. آپ اس پر جہاں سے بھی شروع کرنا چاہیں، آپ نے سوال کرنا ہے کہ ہمارا اس پر یہ موقف ہے، میں نے اس پر آپ کو جواب دینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی سے سننا چاہتے ہیں، مجھے 20 منٹ 30 منٹ جواب بولنے دے، آپ سنتے رہیں، میں اس پر تفصیلی گفتگو کر دیتا ہوں. وہ تو آپ مدعی نہیں ہے نا. اگر آپ صرف مدعی ہوتے تو آپ بنتا تھا کہ آپ کو کیس پیش کریں. مدعی تو ہے نہیں، مدعی ہم. اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ وہ شیعوں پہ اعتراض نہیں کرتے، حدیث قرطاس پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو حدیث قرطاس پہ گفتگو کرتے ہیں. میری طرف سے مانے نہیں ہے. جیسے آپ کی جیسے آپ جی سر صاحب وہ پیش کریں. علامہ صاحب میں پیش کروں؟ چلیں، میں 10 منٹ لیتے ہیں بھائی، 10-15 منٹ نہیں، 10 منٹ تک، تاکہ لیٹ بھی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے محترم ناظرین، بات یہ نہیں ہے حدیث قرطاس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم کاغذ مانگا ہے، صحابہ نے نہیں دیا ہے. بات یہ ہے کہ صحابہ نے مخالفت کی ہے.
مخالفت کی ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ یہ لوگ کہہ دیں کہ اگر وہ صحابہ پہ واجب نہیں تھا دینا تو امیر المومنین علیہ السلام لے کے دیتے. قلم کاغذ وہاں پہ موجود تھا، کیونکہ بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ قرب ہو، اس کو قریب کر دو، ادھر جو چیز موجود ہو اس کو کہا جاتا ہے قریب کرو. اصل بات ہے کہ مخالفت کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اللہ کی مخالفت، اور اللہ تعالیٰ کی مخالفت فسق ہے اور کفر ہے. اور کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں واقع ہوا ہے، ان کے حضور میں ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں ہوا ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہے. نہ صرف مخالفت ہے، مخالفت بذات خود، حکم کی تعمیل نہ کرنا یہ فسق ہے. مثلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کہہ دیں کہ تم نماز پڑھو نا، ہم نماز پڑھنا ہم پہ واجب ہے، لیکن ابھی ہم دور ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے جو یہ فسق ہے. لیکن اگر ہم مخالفت کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس بات پہ اکساتے ہیں کہ وہ بھی نماز نہ پڑھیں، تو یہ صرف معصیت نافرمانی نہیں ہے، یہ مخالفت ہے، یہ محاربہ ہے، محاربہ. اور اگر یہی کام آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انجام دیں تو اس کا جرم بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محاربہ ہے، اور یہ اسلام سے خروج کا محل ہے. یعنی جو شخص مخالفت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص معصیت کرتا ہے وہ فاسق ہے، لیکن جو شخص مخالفت کرتا ہے وہ کافر. اور بالخصوص اگر آپ اس مخالفت کا لیڈر اور بانی بنے تو اس کے عدم اسلام میں کوئی شک ہی نہیں. ملاحظہ کریں محترم ناظرین، کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 114 میں بخاری کی حدیث ہے عبداللہ ابن عباس کی، حدیث نمبر 114 نہ کہ صفحہ نمبر 114. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدت سے درد ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. فقال، انہوں نے فرمایا ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعد. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب لے کے آؤ کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. تو یہ واضح قرینہ ہے کہ یہ حکم وہ ایجابی ہے، یہ حکم استحباب کے لیے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم واجب الاتباع ہوتا ہے، مگر یہ کہ قرینہ ہو کہ یہ استحباب کے لیے ہے یا یہ مثلا تحدید کے لیے یا جواز کے لیے، وإلا وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں پر جب فرمائے کہ تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، تو یہ واضح بیان ہے کہ یہ لکھنا بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو عمر نے اس کے مقابلے میں کیا کہا؟ ان النبی غلب علیہ الوجع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درد حاوی ہے، اپنے درد کے مغلوب ہے. اور یہ میں اب اس کے وقت پہ بتاؤں گا کہ یہ عبارت نخلا ہے از کیا؟ ان الرجل لا يحجر سے، حجر کے بیان سے عبارت، یہ نقل بالمعنی کی ہے بخاری نے. وعندنا کتاب اللہ حسبنا، اور ہمارے پاس قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. مخالفت بذات خود، کوئی اور بھی جملہ ہوتا نا کسی بھی قسم کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لکھ دو، یہ کہتا ہے کہ کتاب قرآن کافی ہے، اس کے مقابلے میں یہ مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ عدم ایمان، عدم اسلام اور مخالفت. اور یہ عمر اس گروپ کی لیڈر بن گئے. عمر کی بات کو دیکھ کر دوسرے صحابہ بھی اس کے پیچھے پڑ گئے، سب نہیں کچھ بار سب. فاختلفوا کثر اللغط، تو انہوں نے اختلاف کیا اور وہاں پہ آوازیں بلند ہو گئی، ٹھیک ہے نا. سورہ حجرات میں بھی آوازیں بلند ہو گئی، وہاں پہ یہاں پہ بھی لوگوں نے آواز بلند کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نکال دیا. تو ابن عباس کہتے تھے ان الرضیہ کل الرضیہ، عبداللہ ابن عباس کہتے تھے اسلام کی سب مصیبتیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں. ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین کتابہ. اور عبداللہ ابن عباس ایک بہت ہی عظیم القدر صحابی ہیں. جماعت مخالفین نے روایت کی اپنی کتاب میں کہ جبرائیل نے کہا کہ یہ حبر عادل امہ ہے، یہ اس امت کا بہت بڑا عالم ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علم کی تعریف کی ہے. اور بہت سا خود عمر بن خطاب اور عبداللہ ابن عباس سے استفتاء کرتے تھے، وہ سوالات پوچھتے تھے، حالانکہ وہ بہت چھوٹا تھا عمر بن خطاب سے. اچھا، تو یہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ سب اسلام کے مصائب ہیں. کا آغاز کہاں سے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کتاب نہیں لکھنے دیا گیا ہے. تو اس کا بانی کون ہے؟ اسلام کے مصائب کا بانی عمر بن خطاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام جھوٹ نہیں ہوتا. انہوں نے جب کہا کہ اگر میں یہ لکھ دوں تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، اگر انہوں نے یہ فرمایا تو اگر یہ کتاب لکھی جاتی، لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں، تو کوئی گمراہ نہ ہوتا. اور عبداللہ ابن عباس جو کہتا ہے اسلام کے سب مصائب کا اساس ہی یہی ہے، بالکل واضح بات ہے کہ اسلام کے سب مصائب کا اساس ہی یہی. اور اس کا بانی کون ہے؟ عمر بن خطاب. آپ خود کہتے ہو صحابہ صحابہ صحابہ، اور بھائی صحابہ کی بات کو حجت مانتے ہو، صحابہ کی اتباع کرتے ہو. صحابی یہ شہادت دے رہا ہے کہ سب مصائب کا آغاز کہاں سے ہے، سب مصائب کا ریشہ جڑ کہاں ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی، ان کو وصیت نہیں کرنے دیا گیا، ٹھیک ہے نا. یہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں. دوسری حدیث میں، حدیث نمبر 4432 میں یہ الفاظ ہے کہ لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درد اتنی شدید تھی کہ وہ وفات ہونے لگے تھے. یہ تاریخ وائی ڈسکنیکٹ ہو گیا میرے خیال میں.
وفی البیت رجال فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قلم کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں وصیت لکھ دوں. تو اس نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط غلب بولو، اوکے کیمرہ بند ہے، وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ. تو اس نے مخالفت کی عمر بن الخطاب نے. دیکھو میرے محترم ناظرین، مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیں شیخ صاحب، مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ یہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ اگر جائز نہیں ہے تو یہ کم از کم فسق ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر ایسے مسئلے پر ہے جو بہت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے، اس کی اذیت ہوتی ہے، اس کی مخالفت کرنا فسق نہ صرف فسق ہے بلکہ کفر ہے. مسند احمد بن حنبل میں چاپ مؤسسۃ الرسالہ شعیب ارناؤت کی جلد نمبر 1 ہی ہے نا، جلد نمبر 23 یہاں پر جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ صحیفہ لے کے آؤ، فخالف علیہا عمر بن الخطاب، عمر نے مخالفت کی. حدیث صحیح، حدیث صحیح ہے. تو آپ مجھے بتاؤ شیخ صاحب کہ جب اس طرح ہے کہ عمر نے مخالفت کی ہے، مخالف کا کیا حکم ہے قرآن مجید میں؟ قرآن مجید میں جو مخالف ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، مومنین کا جواب یہ ہوتا ہے جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حکم آتا ہے کہ ادھر آ جاؤ، کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے رہے ہیں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، مخالفت جائز نہیں ہے. اب میں نے آپ کی صحیح ترین حدیث سے ثابت کر دی کہ اس نے مخالفت کیا، نہ صرف مخالفت کی، توہین کی، وہاں پہ شور مچایا، ٹھیک ہے نا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ برحذر رہیں کہ ان کو فتنہ لگ جائے گا اور ان کو دردناک عذاب پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے نا. اور بھائی عمر نے مخالفت کیا نا، مخالفت بھی کیا، احانت بھی کیا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے اذیت بھی کیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے فرمایا جو مخالفت کرے اس کی عذاب علیم ہوتا ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. جب کسی مومن اور مومنہ کو یہ حق نہیں پہنچتا جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ سنا دیں تاکہ وہ کوئی اور ان کے پاس کوئی اور آپشن ہو، کوئی اور اختیار ہو. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے. اب شیخ صاحب آپ مجھے بتائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت گمراہی ہے یا نہیں ہے؟ عمر نے مخالفت کی، صحابہ اس کے ساتھ ملے ہیں کچھ، بلکہ ایک بڑی تعداد اس کے ساتھ دی ہے. قرآن اگر حق ہے تو یہ عمل گمراہی ہے، اور یہ کیونکہ مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور قرآن نے فرمایا کہ ایسے لوگ جہنمی ہوتے ہیں، تو ان سب کا آپ کو تعظیم ماننا پڑے گا یہ متعین. اس کے علاوہ شیخ صاحب، اور سن رہے ہیں شیخ صاحب، آپ جب کسی کے گھر میں ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ قلم کاغذ لے کے آؤ میں وصیت لکھ دوں، اور آپ اس کی بات کو نہیں مانتے، آپ مخالفت کرتے ہیں اور آواز اٹھاتے ہیں، وہاں پہ شور مچاتے ہیں، اس کی بے احترامی ہوتی ہے. بے احترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے، یہ واضح ہے. اس کی اذیت بھی ہوتی ہے، ان الذين يؤذون الله ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ، سورہ احزاب میں فرمایا لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتا ہے دنیا میں بھی ملعون ہے، آخرت میں بھی ملعون ہے، اور اس کے لیے عذاب ہے، بہت سخت عذاب. تو عمر بن الخطاب نے یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، وہاں پہ جن لوگوں نے مخالفت کی ان کا لیڈر بنا، دوسروں کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ بھئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہ ہو، اور دوسروں کو بھی اذیت کرنے پر، مخالفت کرنے پر اکسایا ہے. اور پھر ہم دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ صحابہ نے بھی کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم دیتے ہیں تم قلم کاغذ لے کے آؤ، اور وہ سامنے سے کہتے ہیں کہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہے ہیں، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ شخص نہ رسالت پہ ایمان رکھتا ہے، نہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، نہ روز جزا پہ. کیونکہ جو روز جزا اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، رسول پہ رکھتا ہے، وہ کبھی بول ہی نہیں سکتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ سب آپ کی کتابوں سے ثابت کر دی میں نے. شیخ صاحب بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین کرام،
آپ حضرات نے جناب اللہ یاری صاحب کی وہ سماعت فرمائی. الحمدللہ حدیث کے الفاظ جو ہیں آپ حضرات نے سماعت فرمائے. اس کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کتاب نہ لکھنے کا تو ذکر کر رہے ہیں، مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما یا دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کی گستاخی کا کوئی شیبہ یا اس کی طرف کوئی اشارہ کنایا وہ نہیں دے رہے کہ انہوں نے کوئی گستاخی کی تھی. اور میں آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ احزاب کے اندر آیات نمبر 60 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا وأخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. اللہ تعالی نے فرمایا اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو شہر مدینہ میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن، وہ بھی پھٹکارے ہوئے جہاں پے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے. جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی خدا کی یہی عادت رہی ہے اور تم خدا کی عادت میں تغیر و تبدل نہیں پاؤ گے. یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان کے متعلق مدینے میں رہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے متعلق یعنی غلط فہمی پیدا کرنا، غلط فہمی پھیلانا یہ منافقین کا رویہ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ اس بات سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کر کے مدینے سے نکال دے گا. اور سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یعنی آج بھی مدینہ پاک میں موجود ہیں. یہ اس بات کی بیان دلیل ہے کہ وہ اگر منافق ہوتے تو اللہ ان کو نکال دیتا، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ میری سنت ہے، میری سنت میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی. نمبر 1. اور دوسرا یہ ہے کہ صحابہ پر تان کرنا، صحابہ اچھا کریں پھر بھی تان، صحابہ کم کریں پھر بھی تان، یہ کام کرنا بھی منافقین کا طریقہ ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 79 کے اندر فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم. فرمایا جو مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں جن کے پاس اپنی محنت مزدوری کے سوا کچھ نہیں، منافق ان پر تان کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کو ان کے مذاق اڑانے کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اگلی آیات کریمہ کے اندر ہے رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 کے اندر ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کو گالی دینا یہ بھی منافقین کا طریقہ ہے. کوئی موضوع پہ بات نہیں کر رہا بھائی، یہ کیا کر رہا ہے؟ پاس پہ بات کرو نا، میرے باتوں کا جواب دینا. اس لیے کرتاس پہ بات کریں بھائی، غیر مربوط باتیں نہ کریں پلیز. میں اپنے ٹائم میں بول رہا ہوں تو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. نہیں آپ نہیں بھائی، میں اس طرح نہیں کہتا نا، میں اس طرح مناظرہ نہیں کرتا بھائی. اگر آپ موضوع پہ بات نہیں کرتے نا، موضوع پہ بات نہیں کرتے، بات کرنے دے میرا یہ نہ کرے. اس لیے جہاں پہ بات کرو نا یاری صاحب، جو میں نے باتیں کی اس کا جواب دے دو. آپ پڑھے لکھے بندے ہیں، آپ سمجھدار ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے. آپ وہ طریقہ اختیار کریں جو سنت خدا ہے، سنت منافقین والا طریقہ چھوڑ دیں. یہ آپ نے حدیث کرتاس پر بات کرنی تھی، آپ نے ان پر حکم لگانا بھی شروع کر دیا. جب تک کسی کے بارے میں جرم ثابت نہیں ہوتا، سزا نہیں ہوتا. ثابت کر دی میں نے ثابت کر دی. میرے باتوں کا جواب دے دو. بات سنیں، جب کسی آیا کا اس سے تعلق ہی نہیں، اس کو تفسیر کر رہے ہیں. بول رہے ہیں آپ میرے ٹائم میں کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا کیونکہ آپ نے مجھ سے مناظرہ کرنا ہے، ایسے فضول باتیں کرنا ہے. میرا ٹائم روکے یہاں پہ. اگر بات کرنی ہے تو طریقے سے بات کریں، نہیں تو یہاں سے ختم کر دو. مجھے شوق نہیں ہے آپ سے بات کرنے. کوئی بات نہیں، اگر آپ نے موضوع پہ بات نہیں کرنی ہے تو ابھی سے چلے جائیں. ختم کر دیں، بالکل ختم کر دو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں. موضوع پہ بات ہی کرنا ہی نہیں. آپ نے حدیث کرتاس پہ بات کرو بھائی. بیٹھ نہیں سکتے حضرات.
آپ کے مقابلے میں جب آپ مقابل بیٹھ نہیں شیخ صاحب بھائی، میرے بھائی بیٹھ نہیں سکتے. شیخ صاحب آپ حدیث کرتاس پہ پلیز گفتگو کرو نا. آپ کرنے دے رہا، اگر آپ کا جواب نہ دو حدیث کرتاس کا ٹھیک ہے بھائی، نہ لیں پھر آپ ٹھیک ہے. ان کو 2-3 منٹ زیادہ دے دیں کیونکہ میں نے ٹائم لیا ہے بھائی. ٹھیک ہے بھائی، بات کرو. اگر بات نہیں لیا تو میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا، ختم کروں گا اسی حسن اللہ ایک منٹ جی سر. تھوڑی تمہید چاہ رہے ہیں. آپ اب ایک منٹ قادم صاحب، حسن اللہ یاری صاحب، آپ ان کے یعنی جو بھی ان کے متائن ہیں اس سے ایسے ہی لگتا ہے نا آپ ان کے قائل ہیں کہ وہ بظاہر مسلمان ہیں اور ان کے جو افعال ہیں ان سے ان کی وہ منافقت اور وہ عدم اسلام ان کا ظاہر ہوتا ہے اور ان کی یہ متائن نظر آتے ہیں. تو وہ اس سے تھوڑا سا قرآن سے 1-2 آیات کی آپ مختصر حوالے دے دیں، 1-2 ہی دے دیں تو آپ حدیث کرتاس پر آ جائیں. بس اس کا یہ فراد ہے. چلیں میں شروع کرتا ہوں. کتنا ٹائم رہتا ہے سر؟ ٹائم کتنا رہتا ہے میرا؟ 5 منٹ. سامعین محترم، حدیث کرتاس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ سن 9 ہجری کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ توبہ نازل ہوئی. رب تعالیٰ نے حکم فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. فرمایا آج کے بعد، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے کے لیے نہ آئے. اور سن 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک ہوا. جب غزوہ تبوک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو مومن ساتھ تھے، منافق سب کے سب مدینے رہ گئے. اس سفر میں منافق کوئی ساتھ نہیں تھا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا. اللہ نے فرمایا محبوب بس وہ تم سے نکلنے کی اجازت طلب کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بھی کہیں گے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہہ دیں نا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ میرے ساتھ دشمن سے لڑائی کرو گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا محبوب یہ عام سفر میں بھی آپ کے ساتھ نہیں نکل سکتے منافق اور نہ کسی غزوہ پر آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں. تو 10 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ گئے ان میں نہ کوئی منافق تھا نہ کوئی مشرک تھا. یعنی اللہ تعالیٰ جو اب حکم فرما دیا کوئی منافق آپ کے ساتھ نہ جائے اور مشرک بھی اس سال کے بعد کوئی نہ آئے. 10 ہجری کے اندر جو حجۃ الوداع ہوا اس کے اندر تمام مومنین تھے. تمام مومنین کی موجودگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 نازل فرمائی. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا آج کے دن تمہارے لیے دین مکمل ہو گیا، رب کی نعمتیں تم پر تمام ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے 3 مرتبہ پوچھا اے لوگوں میں نے تم پر دین پہنچا دیا ہے، تم تک دین پہنچا دیا ہے. سب لوگوں نے گواہی دی ہاں یا رسول اللہ دین پہنچا دیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر مبارک اٹھایا، چہرہ اٹھایا اور فرمایا اے میرا رب تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا دین مکمل پہنچا دیا ہے. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میں تمہارے درمیان یہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہ مسلمہ حدیث مبارکہ ہے اہل تشیع کے اندر کہ فرمایا میں تمہارے درمیان قرآن اور اپنی عطرت اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوں گے. تو 2.5 مہینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نزدیک حدیث کرتاس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھوانا نہیں چاہتے تھے بلکہ اپنے صحابہ کو آزمانا چاہتے تھے آیا کہ تکمیل دین پر اور میں نے جو ان کو ثقلین دی ہے اس پر قائم ہے یا اس پہ تذبذب کا شکار ہو گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ کتاب میں تمہیں لکھ دوں اگر تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو سکو. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آزمائش پر کھڑے اترے. آپ نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ. اور اس کے اندر بھی احترام کا تقاضا ہے، انشاءاللہ اگلے ٹارن کے اندر میں آپ کو عرض کروں گا کہ وہاں پر بھی آپ نے یہی عرض کیا کہ ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، کیونکہ آپ نے جو فرما دیا جو کتاب اللہ کو تھامے گا، جو عطرت عطرت رسول اللہ کا دامن تھامے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے اس دین مکمل پر قائم ہیں، ہمیں کوئی نہ شک ہے نہ شبہ ہے نہ اس کے اندر کوئی ہمیں مطلب کہ پریشانی ہے. تو یہ اس کا پس منظر تھا.
اور جو اختلافی الفاظ ہیں انشاءاللہ العزیز میں آگے چل کر اس پر گفتگو کرتا ہوں، اور میں عرض کروں گا اور ثابت کروں گا کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حدیث کرتاس سے لکھوائی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرزنش کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی فرمایا جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقف تھا۔ تو میرے خیال میں میرا ٹائم مکمل ہو گیا، مزید دلیل نہیں دے سکوں گا۔ جناب حسن اللہ یار صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، یہ دیکھیں جب بھی پھنس جاتے ہیں جھوٹ بولنے پہ شروع کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کہہ دیا امتحان لے رہا۔ شیخ صاحب میں بھی روک دیتا ہوں اپنا ٹائم 2 منٹ میں ابھی دے دیتا ہوں۔ کس کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لینا چاہ رہے؟ انہوں نے ایسے جھوٹ بولا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا کوئی مقصد نہیں تھا کہ بھئی یہ واقعاً قلم کرتاس حدیث لکھوانا چاہتے تھے۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی ایسا کیا ہے؟ ایسے فضول حکم دیا ہو، فضول حکم دیا ہو امتحان کے لیے، ایسے فضول حکم دیا ہو پھر وہ ایسے بعد میں ہنسے کہ بھئی میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا؟ کبھی ایسا ہوا ہے پہلے؟ اور کوئی نمونہ پیش کرو، کوئی دلیل پیش کرو۔ شیخ صاحب 2 منٹ آپ کا میں خاموش۔ کس کتاب میں لکھا ہے؟ کس حدیث میں لکھا ہے؟ ترمذی میں لکھا ہے؟ نسائی میں لکھا ہے؟ اوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ مانتے ہو؟ مناظرہ کس بات کا مناظرہ کریں بھائی؟ ایک شخص جب نبی اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دن دہاڑے جھوٹ بولتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فضول کہہ رہے تھے، امتحان لے رہے تھے، کہاں پہ لکھا ہے؟ کس روایت میں لکھا ہے؟ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ایسے فضول کام دیا؟ وہ بھی غلط جملے بولے، میں قلم لکھانا چاہتا ہوں تاکہ تم میرے بعد گمراہی نہ ہو جاؤ، اور یہ سب جھوٹ تھا، امتحان کے لیے تھا۔ کس نے بولا ہے؟ بتاؤ بھائی، میں خاموش۔ جواب دے دو نا، میں خاموش ہوں، میں نے اپنا وقت آپ کو دیا۔ یہ اگلے 8 منٹ میرے ہیں، 18 منٹ میں بولوں گا۔ بسم اللہ کرو، جواب دے دو۔ میرا ٹائم میں نے آپ کو ٹائم دیا۔ بلیک میلنگ نہ کریں نا، آپ بلیک میلنگ نہ کریں، اپنا ٹائم مکمل۔ بلیک میلنگ نہیں کر رہا ہوں، جواب دے دو۔ کس کتاب میں لکھا ہے؟ میں جواب دوں گا نا سر آپ کو، جواب دے دو نا، میں خاموش ہوں۔ واللہ جواب نہیں دے، میں خاموش ہوں، میں خاموش۔ لڑ کیوں رہے؟ جواب دے دو۔ خاموش ہوں بھائی، آپ بولیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ 1 منٹ کے بعد کہہ رہے ہیں آپ بولیں۔ جی بھائی حوالہ دے دو نا بھائی، لڑو نہیں، حملہ نہ کرو، جنگ نہیں کرو، حوالہ دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات دہرائی، اس کی بات نہیں، تم یہ دکھا دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا ہے یہ ایسے جھوٹی جو حکم تھا امتحان کے لیے تھا، کس نے بولا ہے بھائی؟ میں ثابت کس کتاب میں لکھا؟ بسم اللہ، میں خاموش۔ میں ثابت کروں گا نا، ثابت کرو نا، میں نے ٹائم کیا؟ ثابت کروں گا نا، ثابت کرو نا، ابھی دکھاؤ، حدیث دکھاؤ، حوالہ دکھاؤ۔ اب آپ نے 10 منٹ نہیں بولنا، اب میں ثابت کرنے لگا۔ یہی آپ نے کہا، وقت میرا ہے، یہی آپ نے بولنا، کچھ اور نہیں بولنا۔ نہیں بول رہا، حوالہ دکھا دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لے رہے تھے۔ آپ نے 10 منٹ نہیں بولنا۔ اور بھائی میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، کہہ دو، جواب دے دو نا بھائی۔ پھر بولیں نا آپ، پھر بولیں آپ کا ٹائم ضائع ہے، بولیں۔ میں نہیں بول رہا آپ کے ٹائم پر۔ کتنا بے انصافی ہے، میں نے اپنا ٹائم دے دیا ہے، میں نے اپنا ٹائم دے۔ اوے حدیث حوالہ 1 منٹ لگتا ہے، 2 منٹ لگتا ہے، 10 منٹ نہیں لگتا ہے، 3 منٹ 5 منٹ لے لو۔ آپ مجھے بولنے دینا، پھر آپ خاموش رہے تو میں خاموشی کیا بولیں گے؟ حوالہ دکھاؤ۔ 10 منٹ تک نہیں بولیں گے، 10 منٹ تک نہیں، حوالہ اگر دکھاؤ گے اسی مطلب کا کچھ نہیں 10 بولیں گے۔ منٹ تک نہیں بولیں گے، شیخ صاحب، نہیں بولیں گے، شیخ صاحب، حوالہ دکھانے میں، حوالہ جب تک آپ دکھاتے رہے میں خاموش ہوں۔ نہیں بولیں گے آپ، شیخ صاحب نہیں بولیں گے آپ۔ اردو نہیں سمجھ آ رہی؟ میں کہہ رہا ہوں جب تک آپ حوالہ دکھا رہے ہیں 20 منٹ لے لے میں خاموش ہوں، اسی بات کا حوالہ آپ نے دکھانا ہے، کسی کتاب میں لکھا ہے، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ آپ 10 نہیں بولیں گے پھر۔ اب میں کہہ رہا ہوں حوالہ دکھاؤ، میں خاموش ہوں۔ دکھاؤ حوالہ۔ سامعین محترم، اب اس نے وعدہ کیا 10 منٹ تک نہیں بولے گا، میں اپنا حوالہ دکھاؤں گا، اور میں نے موقف اپنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہی الفاظ سے رسول اللہ، یہ نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال امتحان کے لیے کیا تھا، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ آپ نے نبی سے جھوٹ بولا، نبی سے تہمت لگائی ہے، جھوٹے آدمی۔ دکھا دینا وہ حدیث سمجھ۔ دیکھیں یہ 4 منٹ چل چکا ہے، آپ 6 منٹ میں جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا نا آدم صاحب اس پر بات کریں۔ سر یہ طریقہ نہیں، یہ مانگنے والا طریقہ ہے۔ حضرت آپ تارن کر میں مجھ پہ تارن کرے، سوال چھوڑے، میں اپنا 1 منٹ۔ طارق بھائی اگر ایک شخص دیکھیں، آپ یہاں پہ ماڈریٹر ہے طارق بھائی، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر ایک شخص میں اپنا وقت لینے نا مجھے پابند کرے، میں اس کا جواب دوں گا۔
اور بھائی ایک چیز کے حوالہ دینے میں پہلی بات ہے کہ 10 منٹ نہیں لگتے. اب میں کوئی بات کہوں نا کہ اللہ یری صاحب نے اس بات کا ادعا لکھا. ایک منٹ خاموش، بات نہ کٹے، ایک منٹ بھائی صاحب. آپ نے ادعا کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امتحان کے لیے بولا تھا بھائی. اور بھائی یہ کسی کتاب میں لکھا ہے، وہ حدیث ہمیں دکھاؤ. حدیث دکھانے میں 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ لگتے ہیں، آپ کہتے ہیں 10 منٹ، کیونکہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں. بھائی ہمارے علماء کا موقف ہے، ہم نے کہا ہمارے نزدیک یہ ہے، یہ علماء کا موقف. اور بھائی کسی حدیث میں علماء ایسے کفر پک رہے ہیں. میں پھر یہ آپ کو یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا جو عمر کہہ رہے تھے. میں نے یہ موقع بھی اپنایا، وہ نہیں سنا. وہ الگ سوال ہے، یہ الگ سوال ہے، وہ الگ سوال ہے. یہ آپ نے یہ کہا ہے، یہ میرے موقف کی تائید ہے. اوکے خاموش خاموش خاموش. میرے موقف کی اب میں اپنا وقت واپس لے لیتا ہوں، وہ اپنا وقت ریکلیم کرتا ہوں. بھائی محترم ناظرین، اس شخص نے میرے 5 منٹ ضائع کیے. میں نے شروع 1 منٹ میرا وقت چلا تھا، میں نے اس کو ٹائم دے دی، 4 منٹ اس کے ساتھ چلے گئے. اور مجھے پتا میں اس کو 20 منٹ بھی دے دوں تو 20 منٹ بھی دے دوں. یہ شخص خاموش خاموش بات سن لے، 1 منٹ سے بات سن لے. پچھلے مناظرے پر بھی آپ اسی طرح جھگڑتے رہے، ٹھیک ہے نا، دلیل نہیں تھی آپ کے پاس. لیکن اگر اسی طرح جھگڑنا ہے تو میرے بھائی یہاں پہ بات روک دے، ختم کرتے. ختم کر، آپ چلے جائیں. آپ ویسے بھی آپ کے پاس علم تو ہے نہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ کہنا آپ نے، دونوں کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو اب ہمیں کوئی، آپ بار بار دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ جانا چاہ رہے ہیں، چلے جائیں. ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس ویسے پڑھنا بھی نہیں آتا آپ کو. ایسے ہم نے یہاں پہ سننا آپ سے جھوٹی باتیں. میرے محترم ناظرین، یہ پہلی بات ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا. یہ شخص، ان کا کام ہی یہی ہے، جب بھی پنس جائیں جھوٹ بنا دیں. کبھی اللہ پہ جھوٹ، کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ. ابھی میں ان کے جھوٹے بتا رہا ہوں. ایک جھوٹ ان کا یہ ہے کہ بھائی خاموش ہو جاؤ، ٹائم جاری کر دیں. ایک جھوٹ ان کا یہ ہے کہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فضول حکم دے دیا نستجیر باللہ. وہ امتحان کے لیے تھا، کسی کتاب میں نہیں، کوئی روایت ہے ہی نہیں ہے. راوی اس کا کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس ہے. راوی اس کا کون ہے؟ جابر ہے. میں نے روایت دکھا دی کہ صاحب اس نے مخالفت کی. اور جابر کیا، عبداللہ ابن عباس بیوقوف ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے، کہتا ہے الرزیہ کل الرزیہ یوم الخمیس ما یوم الخمیس. جمعرات کے دن کی مصیبت سب سے اسلام میں بڑی مصیبت ہے. وہ اسلام کے سارے مصائب کا جڑ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وصیت نہیں لکھانے دیا گیا. تو یہ کب، یہ کس طرح، یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امتحان کے لیے انہوں نے سوال کیا؟ پہلی بات. اور کس کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے موافقت کیا؟ یہ بھی کسی کتاب میں نہیں لکھا. اس شخص کا کام ہے جھوٹ بولنا. جیسے اس نے بھی جھوٹ بولا نا. آیت پڑھیے، آیت پڑھیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 60. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 60 سورہ احزاب کی یہ ہے میرے محترم ناظرین. اعوذ لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدینہ لنغرین بکم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آیت اس لیے ہے کہ منافقین آ کے افواہیں پھیلاتے تھے مدینہ میں کہ کفار کی بڑی لشکر آ رہی، مسلمانوں کو تباہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید میں کہ اگر یہ منافق اور جن کے دل میں مرض ہے اور جو مدینے میں آ کے افواہیں پھیلاتے ہیں، یہ رک نہ جائے تو میں آپ کو حکم دوں گا، میں آپ کو ان پر اکساؤں گا اور یہ پھر مدینے میں نہیں رہ سکیں گے. اور یہ کہہ رہے کہ ابو بکر عمر تو آخر میں، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہم نے کب بولا کہ ابو بکر عمر افواہیں پھیلا رہے تھے؟ یہ افواہیں پھیلانے والوں کے لیے کہ ان کو مدینے سے نکالا جائے گا. یہ مطلق منافقین کے لیے نہیں ہے کہ مطلق منافقین کو نکالا جائے گا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ حدیث یہ کبھی اللہ پہ جھوٹ، کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ. اب دیکھیں میرے محترم ناظرین، انہوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم پہلے نازل ہو چکا ہے، اس کا کیا تعلق ہے اس آیت سے؟ دیکھیں اسی بخاری میں کئی احادیث ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم. اس سے پہلے اللہ آپ کو بلا کرے، بخاری میں کئی روایات ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد بہت سارے آیات اور احکام نازل ہو گئے. اور یہ قرآن کی آخری آیت نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دین یعنی دین پہ امامت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے وہ کامل ہو گئے. میں آپ کو حدیث دکھا دوں بخاری کی. ابھی شیخ صاحب آپ نے دکھا دینا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب عمر سے موافقت کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو نکال دیا تھا. یہ بخاری ہے بھائی، یہ بخاری ہے، ٹھیک ہے نا،
یہاں پر ملاحظہ کریں حدیث نمبر 4544 4544 بدی یہ آخر آیت نزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الربا آخری آیت اس کے بعد ربا کی حرمت آئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد اس کے بعد اور بھی آیات ہیں اور بھی روایات ہیں کہ یہ آخری اس کے بعد بھی احکام آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب عمر سے موافقت کی وہ ہمیں دکھا دینا اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتحان کے لیے بولا تھا یہ اس کی حدیث ہمیں دکھا دیں وَإِلَّا منازع اس شخص جھوٹے شخص سے نہیں ہے کہ یہ جب بھی پہنچ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھ لیتا ہے ٹھیک ہے نا بھائی میرے پاس کتنا ٹائم ہے طارق بھائی 4 منٹ ہے ابھی 4 منٹ ہے میرے پاس اچھا اچھی بات ہے میں بھی اب اچھا اس میں میں تھوڑا ٹائم روک دیا میں سوال جی سر بولیں انہوں نے جو قرآن پاک کی آیات حافظ صاحب نے پڑھی ہے نا تو ان کا جو تمہید ماننے کا انداز یہ تھا کہ ایک آپ کا جو دعویٰ ہے نا وہ یہی ہے عدم اسلام کا پھر ہم نہیں آپ کہتے ہیں کہ عدم ایمان کا اسلام تو بظاہر منافقین کا بھی ہوتا تھا تو منافق کی نشانی یہ ہوتی ہے وہ اندر سے کفر پہ ہوتا ہے اور بظاہر وہ ادا کرتا ہے سارے معاملات ہو جو واجبات فرائض اور ان کو حقوق بھی معاشرہ سوسائٹی جو ہے نا اسلامک اور خصوصاً نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وقت ان کو ملتے تھے سارے اسلامی حقوق تو یہ جو انہوں نے پڑھا اس سے مجھے یہ لگا ایسی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو پتہ نہیں نکالوں گا یا ان کو الگ کر دوں گا اور ان کو دنیا اور آخرت میں تو اس سے اگر اس طرح جن کو آپ مخاطب ہیں جن کے بارے میں صحابہ کے بارے میں تو وہ پھر اللہ نے آپ کے پیغمبر علیہ السلام سے ان کو جدا کیوں نہیں کیا ان کو ظاہر کیوں نہیں کیا گیا ان شخصیات کو کیا ہوتا مثلا کیسے کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منافقین کی توضیح نہیں دی نا ان کے نام نہیں بتایا ان کے نشانیاں بتا دیں قرآن مجید میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کو الگ کر دیں وہ بتا دیں کہ جب تک منافقین خود کوئی ایسا فعل بجا نہیں لاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمتی کے لیے گالی دیں وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری وغیرہ میں یہی لگا ہے کہ میرا کام نہیں ہے کہ دلوں کا حال میں کھول دوں لوگوں کو بتاؤں میں ظواہر پہ حکم کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظواہر پہ حکم کرتے تھے ٹھیک ہے نا وَإِلَّا لیکن شیعہ کتب میں بہت ہے شیعہ کتب میں تو بہت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے فلان 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 شخص منافق ہے وہ بتا دیے تھے ٹھیک ہے نا جہاں تک قرآن مجید میں اس طرح ان کو کوئی الگ کرنے کا یا کس طرح کا حکم یا بالکل بہت سارے آیات ہیں الگ کر دوں گا اگر اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ میں ان کو الگ کر دوں گا تو پھر یہ جن کے بارے میں آپ وہ کون سی آیت ہے نا وہ آیت ہمیں سنا دینا کہ وہ آیت میں اللہ نے کہا میں الگ کر دوں گا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ما کان اللہ یذر المؤمنین علی ما بالکل الخبیث من الطیب بالکل یہ اللہ تعالیٰ نے آیت کب نازل کی سورہ آل عمران میں یہ غزوہ احد کے وقت نازل ہوا ہے غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں امتحان لوں گا اور امتحان کے بدولت آپ لوگوں کو خبیث کو طیب سے الگ کر دوں گا اللہ تعالیٰ نے کر دیا جو صحابہ باغے تھے کون باغے تھے صحابہ میں سے آپ کو پتہ ہے جنگوں میں باغ بالکل خصوص غزوہ احد میں اس میں تو کسی کا اعتراض ہی نہیں ہے کہ عثمان باغنے والوں میں سے تھا اور عمر تھے اور ابو بکر تھے ٹھیک ہے نا لیمیز الخبیث من الطیب یہ کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوا ہے اس کا پس منظر کیا ہے اس کا پس منظر جہاد ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس حالت پہ نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے الگ کر دے گا کس کے ذریعے جہاد کے ذریعے اور کفار سے بھاگنے کے ذریعے اور اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ تینوں خلفاء مختلف مقامات پہ کفار سے بھاگیں ٹھیک ہے نا اچھی بات ہے بالکل اللہ تعالیٰ اس کے آیات بہت زیادہ ہیں بالکل اللہ تعالیٰ نے یہ لیمیز الخبیث من الطیب اچھا عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری ملاحظہ کریں یہاں پر دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے کوئی مخالفت ہی نہیں کی ہے جی یہ دیکھیں یہ بخاری کی حدیث نمبر 422 ہے یہاں پہ لکھا ہے کہ صحابہ نے عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایتونی اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا صحابہ نے کیا کہا فقالوا احجر استفہموا اس نے ہذیان بکا نستجیر باللہ اس سے پوچھو اس کو کیا کہہ رہا ہے فذهبوا يردون علیہ تو پھر اس کے پاس چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ گئے یہ لوگ یردون علیہ جب کہ یہ اس کی باتوں کو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رد کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹکراتے ہوئے یہ گئے ان پر اچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا دعونی فالذی انا فی خیر مما تدعونی الیہ تم مجھے چھوڑ دو
تم مجھے چھوڑ دو، میں جس میں ہوں میں اس سے بہتر ہوں جس کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو۔ اس کی شرح میں حافظ العینی صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گئے کہ ان کی بات رد کرتے ہوئے گئے تو انہوں نے کہا اترکونی والذی انا فیہ افضل من الذی تدعوننی الیہ من ترک الکتابہ، کہ جس حالت میں ہوں اس حالت سے بہتر ہے کہ آپ لوگ ترک کتابت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب راضی ہو گئے کہ عمر کے قول کی طرف وہ آ گئے کہ بھئی وہ آخر تک کہتے رہے کہ میں ترک کتابت جو آپ بول رہے ہیں غلط بات ہے۔ فتح الباری ابن حجر عسقلانی جزء ثامن صفحہ نمبر 134 صفحہ نمبر 135 میں 32 ہے، یہ 34 ہے، یہ 34 میں یہی جملے اس نے بھی بتا دیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ترک کتابت بری بات ہے، کتاب کو لکھنی چاہیے۔ اچھا، التوشیح شرح جامع الصحیح للحافظ عبد الرحمن السیوطی، یہاں اس نے بھی کہا فالذی انا فی من طلب الکتاب خیر من عدمها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری جو بات ہے کہ کتابت لکھی جائے یہ بہتر ہے اس سے کہ کتابت نہ لکھی جائے۔ یہ خود بخاری کی حدیث ہے اور یہ آپ کے اکابر علماء کے شروع ہے، اور آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امتحان میں کہہ رہے تھے، اور عمر کی بات کی انہوں نے تائید کی، کہاں تائید کی؟ عمر کی بات کی تائید کی۔ اچھا، یہ پھر الطبقات الکبریٰ لابن سعد ہے، یہاں پہ دیکھیں عمر بن الخطاب نے عورتوں کو گالی دی، صفحہ نمبر 243، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں کو گالی دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ عورتوں نے کہا تھا کہ لکھنی چاہیے، ازواج نے کہا تھا ہن خیر منکم، ان کی بات آپ سے بہتر ہے، عورتوں کا موقف بہتر ہے کہ حدیث لکھنی چاہیے۔ المعجم الاوسط للطبرانی، یہاں پر حدیث نمبر 5338، یہاں پر بھی عمر بن الخطاب عورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ خود عمر کی اپنی حدیث ہے کہ عورتوں نے کہا کہ لکھنی چاہیے، تو میں نے کہا تم صواحب یوسف ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہن خیر منکم، یہ تم لوگوں سے ان کا موقف بہتر ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ ہر موقف پہ یہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے، کبھی اللہ پر، کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کبھی جی ہاں، تو ان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دکھا دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام پر کہا تھا کہ یہ میرا امتحان، میں امتحان کے لیے پوچھ رہا تھا نا، اور کب عمر کے قول پہ راضی ہو گئے تھے وہ۔ جی ٹائم ختم ہو گیا سر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، قرآن پاک کا ایک لقب ہے، صفت ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فرقان فرمایا، یعنی کافر اور مومن، حق اور باطل میں فرق کرنے والا بیان فرمایا۔ اور ایک اور مقام پر رب العالمین نے ارشاد فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ طیب کو یعنی صحابہ طیب اور خبیث کو منافق خبیث، طیب اور خبیث کو جدا فرما دے گا۔ اور سورۃ عنکبوت کی آیات نمبر 11 کے اندر ارشاد فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، فرمایا جو لوگ ایمان لائے انہیں بھی اللہ ظاہر کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کر کے رہے گا۔ اور جب غزوہ تبوک سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ محبوب آج کے بعد یہ منافق آپ سے اجازت طلب کریں کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اللہ نے فرمایا محبوب ان کو اپنے ساتھ نہ رکھنا اور نہ ان کو کسی لڑائی پر ساتھ رکھنا۔ رب تعالیٰ نے عام سفر پر بھی منع فرما دیا اور حج کے سفر پر بھی منع فرما دیا۔ اور اس سے اگلی آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو صحابہ کرام علیہم رضوان یعنی گئے تھے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے اندر، اور آپ جانتے ہوں گے کہ غزوہ تبوک پر جو سب سے بڑا علم تھا، جھنڈا، جو سوال کیا آپ سے اس کا جواب دو نا۔ اللہ علیہ وسلم نے حضرت رضی اللہ عنہ حوالے کیا، لیکن میں اس طرح حدیث پر آنا ہوں۔ علی عرض کرنے کا مقصد ہے یہ منافق تھے تو رب تعالیٰ نے ان کو ظاہر کر کے جو ان کے لیے ملعونین اینما ثقفوا وخذوا قتلوا تقتیلا، یہ جو فرمایا ذلیل و رسوا ہوں گے، جہاں جائیں گے پکڑے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے، وہ حکم ان پر لاگو کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ رب تعالیٰ تو یہ فرمایا یہ میری سنت ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتی۔ یہ خلیفہ بھی بن گئے اور سیدنا علی مرتضیٰ ان کے ساتھ زندگی بھی گزار رہے ہیں اور آج تک وہ روضہ رسول کے چھاؤں میں ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں وہ منافق ہیں۔ یہ رب پر الزام نہیں ہے، یہ رب پر بہتان نہیں ہے،
تو آپ کو میں نے کہا کہ ہمارے نزدیک یہ آزمائش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزما رہے تھے. آپ بات کو صرف خلط مقباس میں لینے کے لیے صرف چیخ پڑے گئی ہے, جھوٹا الزام لگا رہا ہے. اور اب آپ سنیں کہ میں نے موقع پر بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تائید فرمائی. تو پہلے یہ بات سماعت فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا قال ایتونی, میرے پاس لاؤ, تو یہ جمع کا صیغہ ہے. اس کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خاص مخاطب نہیں ہے, اس کے اندر تمام صحابہ و اہل بیت اطہار مخاطب ہیں. اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ 10,995, اس کے اندر خود مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلم دوات لاؤ, تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میں قلم دوات لینے گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو جائے گا. تو میں نے اس لیے وہاں نہیں گیا. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے زبانی فرما دیں, میں یاد کر کے لوگوں کو پہنچا دوں گا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی فرمایا, میں نے اس کو یاد کر لیا, پھر لوگوں کو بھی آپ نے بیان فرما دیا. اور اسی طرح کہ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ آتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یعنی سیدنا عمر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہا کہ آپ جو ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے لکھوا لیں کہ آپ کے بعد خلافت کس کی ہوگی. تو سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ خلافت کے لیے لکھنے کے لیے تیار نہ ہوئے. تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا موقف بھی یہی تھا کہ کتابت نہ لکھائی جائے, حسبنا کتاب اللہ کے تحت وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. اب جہاں تک تعلق ہے اس بات کا, میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مطلب کہ موافقت فرمائی, ان کی بات کی تائید فرمائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی جملے کہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے تھے. تو سماعت فرمائے حوالہ اور غصہ ٹھنڈا کر کے اور محبت سے سماعت فرمائے تاکہ دل تک میری بات پہنچ سکے. یہ کتاب کا نام ہے جناب جلاء العیون. یہ اہل تشیع کی بہت ہی معتبر کتاب ہے اردو ترجمے کے ساتھ. ملا باقر مجلسی میرے خیال میں اس کا مصنف ہے. وہ لکھتا ہے کہ اس کے بعد جب بحث و تکرار کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تھوڑا سا پیچھے سے آپ کو سنو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ موجود ہے اور ہمیں کتاب اللہ کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت تکلیف ہوئی. اس کے بعد جب بحث و تکرار کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری تکرار کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری دفعہ لکھوانے کے متعلق پوچھا گیا کہ جو آپ نے طلب فرمایا تھا وہ ہم لائیں, تو یہاں پہ مصنف جو ہے وہ اپنی طرف سے لفظ لکھ رہا ہے, حالانکہ یہ حدیث بخاری کے اندر نہیں ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت نے فرمایا ان پہ ہوتا باتوں کے بعد میں نے تم سے سنی ہے, اب مجھے دوات و قلم کی حاجت نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا کہ اب مجھے قلم و دوات کی حاجت نہیں, اور لیکن میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے نیک سلوک کرنا. یعنی زبانی وصیت فرما دی. کتاب کا نام ہے جلاء العیون, جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر ہے 113. اور اسی صفحہ پر آگے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بھائی جلاء العیون مصادر میں سے نہیں ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا مصادر سے نقل کیا کرو. نہیں مصادر کی ہیں. چپ کرے میرے پاس سنے, اردو کتاب سے نقل کرتے ہو. جلاء العیون مصادر میں سے نہیں ہے, عربی سے ترجمہ ہوا ہے اس کا. فیصلے بیان کر ہوتا فارسی ہے. جلاء العیون فارسی کتاب ہے. ایک منٹ صبر کر مجھے عبارت مکمل کر لینے دے. اور اسی صفحہ پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں تم میں کتاب اللہ چھوڑے جاتا ہوں. کیا اس نے حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا؟ کتاب اللہ. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تمہارے درمیان کتاب اللہ چھوڑنے جاتا ہوں جو کہ منور بنور ہدایت ہے, اور جس چیز کی امت محتاج ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی امت محتاج ہے وہ سب کا بیان اس قرآن میں موجود ہے. اور اسی روایت میں آگے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر سنت
و حدیث اور جو بات، یہ تین باتیں یاد رکھ رہے، سنت، حدیث اور جو بات قرآن کے خلاف ہے فرمایا وہ باطل ہے، اور قرآن پیشوائے راہ ہدایت ہے، صفحہ نمبر 114. ٹھیک ہے نا جی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حسبنا کتاب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان کتاب چھوڑے جا رہا ہوں. تو مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلب بات کی توثیق فرما دی، اور فرما دیا کہ زبانی وصیت فرما دی، کتابت نہیں کی، اور فرمایا تمہارے درمیان کتاب موجود ہے، میری امت کو جس کی ضرورت ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے. اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ 4447 کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں، یہ حدیث قرطاس کا واقعہ 5 دن پہلے کا ہے، یہ 4447 حدیث بخاری کی جو ہے اس کے اندر جو واقعہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 3 دن پہلے کا ہے، کہ سیدنا عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں واقعہ قرطاس کے بعد یہ سونا وہ جا کر لکھوا لیں. تو سیدنا علی نے فرمایا کہ میں بالکل نہیں لکھواؤں گا چچا. تو حضرات مکرم آپ حضرات نے دیکھ لیا، جناب حسن اللہ یاری صاحب نے مجھ پر بہتان لگایا، مجھ پر چیخے چلائے اور تلبیس حق کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی، خلط مباحث کی کوشش کی. الحمدللہ میں شیعہ تفسیر شیعہ کتاب جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، اس کا حوالہ دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ کہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے تھے. تو حضرات مکرم میں سچا تھا، الحمدللہ مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا گیا. تو یہاں پہ اگر گستاخی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کا کفر کا فتویٰ دیتے، نہ کہ ان کی تائید و توثیق فرماتے. جی جناب. جی تو طارق بھائی اس شخص سے گفتگو کرنا بیکار ہے، کیونکہ اس کو اتنا نہیں پتا کہ بھائی اگر جلاء العیون ایک فارسی کتاب ہے، یہ مصادر میں سے نہیں ہے. اگر آپ کسی شیعہ حدیث کی کتاب کا حوالہ دیں تو ہم اس کے جواب دینے کے ملزم ہیں. یہ فارسی کتاب ہے اور اس میں جو روایات نقل کی جاتی ہیں بالخصوص مخالفین سے احتجاج کے لیے ان کے اپنی کتابوں سے نقل کی جاتی ہیں، اور وہ مصدر بھی ذکر کرتا ہے علامہ مجلسی کہ بھئی میں حدیث نقل کرتا ہوں، کس کتاب سے نقل کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کتاب جلاء العیون میں اگر کوئی حدیث لکھی گئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتمن شیعہ حدیث ہے. آپ اور یہ کوئی مصادر آپ فارسی کتابوں سے اردو کتابوں سے حوالے دیتے ہیں، ان کتابوں میں بہت سارے کتابوں جو عقائد کے مسئلے پہ لکھے جاتے ہیں، بالخصوص یہ سوال و جواب کے مسائل پر متعین پر، اس میں مخالفین کے احادیث بہت زیادہ ہوتے ہیں. مخالفین کے کتب سے احادیث لاتے ہیں. علامہ مجلسی کا بھی یہ دستور ہے، بالخصوص واقع قرطاس میں وہ جو احادیث، بحار الانوار میں بھی اسی طرح کہ وہ مخالفین کے کتب سے بہت ساری احادیث نقل کرتے ہیں. اگر آپ کوئی حدیث نقل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیعہ حدیث ہے، آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے پہلی بات. تو آپ نے جب کوئی شیعہ حدیث نقل ہی نہیں کیا تو ہم اس کے جواب کیا دیتے ہیں؟ کوئی مصدر آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ مصدر کیا چیز ہوتی ہے. مصدر کا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مصادر شیعہ، مصادر جو ہے مثلا کتاب کافی ہے، کتاب ملا اظہر الفقی ہے، کتب شیخ مفید ہے، کتب شیخ توسی رحمہ اللہ ہے، یہ ان کتابوں سے کوئی حوالہ پیش کرتے ہیں. پھر دیکھیں میرے محترم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی بات ہے. یہ کتاب ادب مفرد ہے، وہی وہ حدیث جو انہوں نے نقل کی ہے کتاب احمد سے، وہ یہ ہے. بھائی دیکھیں یہ وہ حدیث قرطاس والا نہیں، یہ اور واقعہ ہے. یہ اور واقعہ ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ کتاب لے کے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ ان کی وفات نہ ہو جائے. تو میں نے ان کو اپنے آغوش میں لے لیا اور وہ بولتے رہے وصیت کرتے رہے، پر اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی. یہ بخاری نے بھی روایت کیا، بخاری میں صفحہ نمبر 156 ہے. یہ واقع قرطاس نہیں ہے، واقع قرطاس نہیں، اور واقع ہے، اور ایشیوں پہ حجت بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ لوگوں کی حدیث ہماری حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کہ آپ نے ادعا کیا تھا کہ رسول اللہ سے دیکھیں رسول اللہ ٹائم وہ رکھتے ہیں. آپ سے اب گفتگو ہے ہی نہیں. آپ سے میں آخری کنکلوڈ کر رہا ہوں. بھائی آپ سے دیکھو میرے بھائی، جب آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسے ہی فضول میں بولا تھا، میں نے آپ سے کہا یہ فضول میں نہیں ہو سکتا، دلیل میں نے آپ نے کسی کا جواب ہی نہیں دیا، کسی کا جواب نہیں دیا. آپ نے کہا آپ نے کہا تھا امتحان کے لیے پوچھا تھا نا، امتحان کے لیے پوچھا تھا. آپ نے کہا تھا نا، آپ نے نہیں کہا تھا امتحان کے لیے پوچھا تھا، امتحان کے لیے حکم دیا تھا. آپ نے کہا کوئی حدیث دکھایا اس شخص نے؟ نہیں دکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت لگانے والے، بہتان والے لگانے والا جھوٹ جہنمی ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی میں نے ان سے کہا کہ عبداللہ ابن عباس اس حدیث کا راوی ہے، وہ رو رو کر کہتا تھا
الرزیہ کل الرزیہ، سب مصائب کا جڑ یہاں پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وصیت نہیں لکھانے دیا گیا. حالانکہ اگر پیغمبر کا لکھنے کا نیت ہی نہیں ہے بھائی، وہ ایسے امتحان کے لیے، تو اس کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اتنے روتے تھے اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے کہ زمین تر ہو جاتا تھا ان کے اشک مبارک سے. اور وہ کہتے تھے یوم الخمیس ما یوم الخمیس، جمعرات کا دن وہ کیسے جمعرات کا دن ہے؟ ٹھیک ہے نا. انہوں نے دکھایا بھائی کسی کتاب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان کے لیے پوچھا تھا. اور کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امتحان کے لیے کوئی حکم دیا؟ فضول ایسے امتحان کے بعد میں کہتے کہ یہ واجب ہی نہیں ہے جی. اور پھر میں نے جابر کی حدیث دکھا دی. جابر جھوٹ تو نہیں بولتا، کہتا ہے عمر نے مخالفت کی ہے. اگر عمر نے مخالفت نہیں کی تو جابر جھوٹ کہہ رہا ہے، جابر جھوٹ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر میں نے ان کی اپنی کتابوں سے دکھا دی بھئی اس کا رد تم نے کیوں پیش نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ترک کتابت باطل ہے، کتابت لکھنی چاہیے. ازواج نے بھی کہا کہ کتابت کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کا موقف صحیح ہے. ان سب کا جواب دیا اس نے؟ جواب تو کسی کا نہیں دیا بھائی. اس کا کام ہے کہ جب پھنس جائے یہ جھوٹ باندھے. کس پر؟ اللہ پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہے نا. اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ان کا موقف ہے بھائی. شیخ صاحب آپ بھائی آپ کے اگر بڑے آ جائیں، کوئی اکبر آ جائے، میں اس سے اس مسئلہ حدیث کرتاز پہ گفتگو کروں گا. آپ نے اپنے امتحان دے دی بھائی. میں نے آپ کو اپنا وقت دے دیا پچھلے ٹرم میں کہ آپ اس حدیث کو دکھا دو کہ کہاں سے کس مسند سے کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان کے لیے پوچھا تھا. ان کی اب نیت نہیں تھی لکھانے کی. آپ نے دکھایا؟ کوئی نہیں دکھایا. میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جب ایسے فضول کہہ رہے تھے امتحان کے لیے کہ میں ایسی کتاب لکھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ، اور کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. یہ کوئی امتحان کے لیے ایسا کہتا ہے کہ میں آپ کا امتحان لے رہا تھا؟ بہرحال میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. لوگوں نے سن لیا ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا. میں چاہتا کہ آپ کے ساتھ مزید گفتگو کرتا، لیکن میں کیوں آپ وہ ٹائم اپنا ضائع کروں جب آپ کو اتنا پتہ نہیں کہ مصدر کیا چیز ہوتا ہے. آپ نے مصدر سے نقل کرنا ہے. آپ نے شیعوں کے لیے اگر کوئی حدیث نقل کرنا شیعہ کتاب سے، جلاء العیون ایسے کتابوں میں مخالفین کے احادیث بہت ہوتی ہیں، اور یہ کوئی مصدر نہیں ہے. علماء وہ کتابیں لکھتے ہیں مخالفین کی کتابوں سے بھی اس میں بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ دوسری دفعہ لے کے آؤ نا، تو ان کو وہاں سے کہہ دیا کہ بھائی تم جب لکھنے ہی نہیں دے رہے، جب تم نے اپنی بات مانو گی، تم نے کہہ دیا کہ میں ہذیان کہہ رہا ہوں، تو آپ لکھنے کا فائدہ ہی کیا؟ اس کا بھی جواب ہے. اگر لکھنے کا فائدہ ہی کیا جب تم یہ میں لکھ دوں گا تو تم کہہ دے اس نے ہذیان بھی کیا، تو فائدہ لکھنے کا کیا؟ ٹھیک ہے نا میرے محترم ناظرین. آپ جی ہاں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دے. میں بہت معذرت کے ساتھ میرے محترم ناظرین، میرا سطح بلند ہے ایسے اشخاص سے گفتگو کرنے کا جن کو نہ عربی پڑھنا آتا ہے، پگڑی لگاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب مرضی یہ جھوٹ باندھتے ہیں. اور جب پوچھتے ہیں کہ بھائی حوالہ دکھاؤ، حوالہ اس کے پاس ہے ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کس نے بولا کہ امتحان کے لیے پوچھا تھا؟ بھائی کسی عالم کا نام بتاؤ نا کہ کس نے بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لے رہے تھے. تم نے خود بنایا نا جھوٹ. ادھر ہی ختم ہے بھائی. اچھا جی، قادم صاحب 5 منٹ سے میں 2-3 منٹ آپ بھی کوئی رسپانس کر لیں تو، کیونکہ انہوں نے کنکلوڈ کر دیا جو کنکلوژن کر دی ہے جو پچھلی بات ہوئی ہے. انہوں نے کوئی میرا ایک دفعہ پھر لوگوں سے سوال ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتحان لیا ہے. بھائی اس کے نمونے کہاں ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان لیتے تھے؟ کیسے کوئی جو بات کہی ہے وہ اس میں کہاں لکھا ہے کہ امتحان لیا؟ قرآن کی آیاتیں پڑھے وہ بھول گئے. بخاری شریف اس میں کہاں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لے رہے تھے؟ کی حدیث پڑھی وہ بھول گئے. احمد بن حنبل کی حدیث کا واقعہ اور ہے. میں نے تو یہ کہا تھا اور اس پر میں نے وہ دلیل وہ حدیث جس میں لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ صاحب جس میں لکھا ہے کہ بھائی شیخ صاحب سن لے میں ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں قرآن کی وہ آیات، وہ احمد بن حنبل کی حدیث، جلاء العیون کی وہ حدیث جس میں لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لیا تھا. سنا دو ایک دفعہ پھر سنا دو. ایسے جھوٹ کہہ رہا ہے، جھوٹا آدمی. دکھاؤ نا کون سی کیا وہی کہ پیغمبر امتحان لے رہے تھے. وہ قرآن کی آیت دکھاؤ. المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ مومنین کو اور خبیثین کو. حدیث قرطاس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لے رہے تھے، وہ دکھاؤ ہمیں. اللہ پھر مجھے حدیث دکھاؤ پہ کرتے ہیں آپ کمال کمال کر رہے ہیں. بولا نا تم نے کوئی بات نہیں ہے نا آپ کے پاس، اور تو کوئی بات نہیں ہے نا، رس کر بیٹھے. اچھا سوال کیا شیخ صاحب اس سوال کا جواب دو. شیخ صاحب جھوٹ بولتے ہیں. شیخ صاحب کوئی حدیث سناتا ہوں، قرآن سناتا ہوں، سنا پورے اصولوں کے ساتھ گفتگو کریں.
وہ حدیث تو دکھا نہیں رہا نا, تو اس میں کیا پیغمبر نے تو پھر آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں. حدیث دکھاؤ نا. آپ کے اندر جرأت بھی نہیں ہے میرے ساتھ. میں 10 دفعہ خاموش ہو گیا ہوں کہ تم وہ حدیث دکھاؤ جب رسول صلی اللہ علیہ 20 مرتبہ ہوں. وسلم. اچھا ایک بتاؤ, اگر اچھا مجھے بتاؤ شیخ صاحب, شیخ صاحب نہیں شیخ صاحب, میں سن رہا ہوں. شیخ صاحب اگر کیوں بولتے ہیں؟ شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لیا, ابو بکر کو, عمر کو پتہ چل گیا کہ یہ امتحان. جناب میں کہہ رہا ہوں کہ شیخ صاحب میری پاری ہے, میری پاری میں آپ کیوں بولتے ہیں؟ شیخ صاحب میں باری باری ختم ہو گیا, میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں, میرے سوال کے جواب دے دو. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ختم ہو گیا, کوئی سوال نہیں ہے آپ کے ساتھ, میرا سوال کے جواب نہیں دے سکتے, کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر امتحان لیا ہے بھائی صاحب, میرے پاس میں نے نا شیخ صاحب میں نے کب 10 منٹ لیا, اور سن لے بھائی شیخ صاحب 10 منٹ کی ضرورت نہیں ہے, ایک سوال تو سن لو نا, پھر جواب دے دینا بھائی. جنگ کی کر رہے یار کس بات کا, میں نے آپ کے 5 منٹ جو سن ڈر گئے ہو سوال سے ڈر گئے ہو نا, جواب نہیں. 5 منٹ کا جواب نہیں دینا آپ کو. او شیخ صاحب سن لے بھائی, بات سن لے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے قول سے متفق ہو گئے, ٹھیک ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتحان, ان کی عبارت دکھائی ہے. اب بھائی سن لے نا میری بات کے, سن لے بھائی. جلاء العیون ہمارے نزدیک کوئی معتبر کتاب نہیں, سوال سن لے بھائی, اس کا جواب دے دینا, میں خاموش ہو جاؤں گا. میری طرف دیکھو پلیز, شیخ صاحب میری طرف دیکھو, حافظ صاحب میری طرف دیکھو, دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ سے دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لے رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے قول سے متفق ہو گئے. میری طرف دیکھو نا بھائی, میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ میں سن رہا ہوں, سارا سن رہا ہوں آپ کی بات کو. سن رہے ہو؟ اگر نہیں سنو گے تو میں ختم کر دوں گا بھائی. آپ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لے رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے قول سے متفق ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تو مجھے یہ بتائیں کہ عبداللہ ابن عباس کیوں رو رہے تھے, اور رو کر کہتے تھے کہ یوم الخمیس ما یوم الخمیس, جمعرات کا دن وہ کیسا جمعرات کا دن ہے, اور پھر کہتے تھے کہ اسلام کے رضیہ کل الرضیہ, اسلام کے سارے مصائب کا جڑ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت نہیں لکھنے دیا گیا. وہ احمق تھا جو راوی کا حدیث ہے, صحابہ کا اتنا بڑا مفسر ہے, محدث ہے, اتنا بڑا مفتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں اسلام کے مصائب کا جڑ یہی ہے, حالانکہ آپ کہتے ہیں کوئی مصیبت ہے ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی لکھانا نہیں چاہتے تھے, وہ امتحان لے رہے تھے. جب عمر کو پتہ چل گیا کہ امتحان لے گئے, پیغمبر بھی راضی ہو گئے, عمر کے قول پہ وہ آ گئے, تو وہ کیوں رو رہے ہیں, اور رو کر یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے مصائب کا جڑ یہ ہے. اور جابر کیوں کہتا ہے کہ عمر بن الخطاب نے مخالفت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ جواب دے دو. حضرت انہوں نے 10 منٹ لیا ہے, فضول میں شروع ہو گیا, اب جواب نہیں دے گا, یہ 10 منٹ نہیں, جواب دے دو 10 منٹ, تم جواب دے دو, بس فضول باتیں نہیں کرنا, میری باتوں کا جواب دینا. جواب دوں گا, اور کیا آپ کو کیا کروں گا؟ لا غیر متعلق شیخ صاحب, طارق بھائی اس نے غیر متعلق بات کی, آپ نے انٹرپٹ کرنا بھائی. طریقہ ہے بات کرنے کا, یہ طارق بھائی اگر یہ اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا ہے, پتا ہے تو آدمی سطح پہ چیلنج کر رہا ہے, طریقہ ہے بات کرنے کا. طریقہ بھیا یہی ہے کہ آپ سوال کا جواب نہیں دو گے نا, فضول باتیں شروع کر دیں. طریقہ ہے بات کرنے کا, مجھے آپ بتائیں. اپنی جواب دینا, سوال کیا میں نے آپ سے, جواب دے دو. اچھا یہ سوال کا جواب دے گا, بسم اللہ. میں اپنی مرضی سے بولوں گا, تیری مرضی سے بولوں گا. سوال کا جواب دینا, فضول باتیں نہیں کرنا. زید بچوں کی طرح کر کے بیٹھا, نہیں میں نے جانا ہے بات, مجھے ٹافی لے کر دے, یہ بچوں کی طرح بیٹھا, ایسے مناظر ہوتا ہے. سوال کا جواب دے دے بھائی, کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ آپ اس طرح کریں, آپ کو 10 منٹ دے دیتے ہیں. انہوں نے 3-4 سوال اٹھائے ہیں, آپ ان کو ایڈریس کر لیں. اگر سوال سمجھ نہیں آیا, یہ میں دوبارہ پوچھ لوں شیخ صاحب. مجھے بڑی سمجھ آتی ہے, میں اسپیشلسٹ. بسم اللہ, سوال کا جواب دے گا شیخ صاحب سوال کا جواب دے گا. طارق صاحب کی بات سننے, طارق صاحب کی بات سننے پہلے. طارق صاحب کیا فرماتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے 2-3 سوال اٹھائے ہیں نا, آپ ان کو ایڈریس کریں. یہ حسن اللہ یاری صاحب کا یہ قول ہے, اور یہ ان کا موقف ہے کہ بھائی مجھے جواب دیں. جواب ہم نے جو ہماری معلومات, آپ کی پاس معلومات ہے, ٹھیک ہے بالکل جواب دیکھیں شیخ صاحب. اگر یہ لا تعلق باتیں کریں تو آپ پلیز انٹرپٹ کریں نا, ویسے 10 منٹ لے لیں, ویسے فضول باتیں شروع کر دیں, وہ جواب آئے گا ہی نہیں آخر تک. اس طرح نہ کریں نا ہمارے ساتھ. سوال کے متعلق جو میں نے سوال کیا اس کا جواب دے دو ڈائریکٹ, کہ عبداللہ ابن عباس کیوں رو کر یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام کے سارے مصائب یہ ہے کہ انہوں نے نہیں لکھنے دیا ہے, وصیت نہیں لکھنے دیا ہے. جابر کیوں کہہ رہے تھے کہ عمر نے مخالفت کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بولا کہ عورتوں کے موقف بہتر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ میں جو کتابت ہے وہ عدم کتابت سے بہتر ہے؟ یہ کیوں بولا؟ بتاؤ, ان سوالوں کا جواب دے دو. اچھا جی, 4 سوال انہوں نے ریز کیے, ان کے اوپر آپ روشنی ڈالیں. جی آپ کا ٹائم کرتے ہیں آپ.
حضرت گزارش یہ ہے کہ یہ بندہ سے الجھاتا موضوع سے ہٹاتا ہے. میں نے سمجھ آئی ہے کہ ٹائم شروع ہو گیا. آپ شروع کریں, جو بھی آپ کا موقف ہے, آپ کے ذہن میں جو بات آتی ہے, اپنا موقف ہے ہمارے اہل سنت کا, وہ بیان کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے, انہوں نے کہا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفت کی. یہی ہے نا سوال؟ یہ سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ نہیں ہے, اللہ کی قسم سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جابر نے کیوں کہا ہے کہ عمر نے مخالفت کی ہے. حضرت جابر کی جو روایت پڑھی ہے اس میں کیوں سوال نکالا ہے آپ نے؟ میں نے نہیں کہا عمر نے کیا مخالفت کی, میں نے کہا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت نہیں لکھانا چاہتے تھے اور عمر کے قول کے موافق تھے, تو جابر نے کیوں بولا کہ عمر نے مخالفت کی؟ عبداللہ بن عباس کیوں رو رہے تھے کہ اسلام کی ساری مصیبت کا جڑ یہی ہے؟ حسن صاحب کلیئر ہوگی بات, کلیئر ہوگی. انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ وہ قائر یعنی حضور پاک نے جب چھوڑ دیا تو وہ ان کے ساتھ سوال عرض یہ ہے کہ سوال میرا یہ نہیں ہے کہ عمر صاحب نے مخالفت کیوں کیا ہے, سوال یہ کہ جابر نے یہ کیوں بولا ہے. جابر تو شاہد ہے نا, اس کو تو پتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت لکھانا چاہتے تھے, اس امتحان لے رہے تھے. حسن صاحب, ہم اللہ یاری صاحب, علامہ صاحب, ہم سمجھ گئے یہ سوال. ٹھیک, ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ آپ جابر حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے شاہد ہیں. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا تو ان اہل سنت کا یہ ان دوستوں کا یہ موقف ہے, یعنی کہ وہ بعد میں حضور پاک نے جب ترک کیا تو اٹس مین کہ وہ ایگری ہو گیا, یعنی وہ ایک ہی ہو گیا. لیکن جب حضرت جابر نے اس پر شاہد ہوئے تو انہوں نے حضرت عمر نے مخالفت کی, تو وہ انہوں نے پھر کیوں لکھا یہ مخالفت؟ جی یہ اس سے چلیں شیخ صاحب جواب دے دیں بھائی, شیخ صاحب جواب دے دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی راضی نہیں ہوا. بہرحال شیخ جمال دو دیں گے جواب, کیوں نہیں دیں گے, انشاءاللہ جواب دیں گے. یہ طالب میں بتا ہوں. جی سامعین محترم, جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں قائل ہو گئے, میں نے جلاء العیون کی عبارت پیش کر دی, اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے یہ ان کی مرضی ہے. میں نے اپنی طرف سے عبارت دکھا دی. اعلی تشیع کے بہت بڑے عالم ہیں اللہ باقر مجلسی صاحب, ان کی کتاب سے میں نے دکھا دی, اس کا ترجمہ موجود ہے, میں نے ترجمہ کر دیا. پہلے سوال کا جواب مل گیا. اور جہاں تک تعلق ہے دوسرے سوال کا جواب مل گیا. جی وہ مصادر میں سے نہیں ہے بھائی, ہم جلاء العیون کو نہیں مانتے. سر اللہ یاری صاحب, او بھائی کہہ رہے سوال کا جواب ہو گیا. جی سب پہلے سوال کا جواب ہو گیا, کہاں پہ جواب ہو گیا؟ میں نے کیا آپ کو ناٹ ایکسپٹڈ بائی یو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ نے جواب دے دیا, وہ مصادر نہیں ہے, آگے بڑھنے دے, کنٹینیو کرنے دے. ٹھیک ہے, وہ آپ نے کہا وہ مصادر میں سے نہیں. اوکے پلیز آپ آگے جانے دیں. جی قبلہ. ارے محمود صاحب, اس بندے نے ڈسٹرب کرنا ہے, بس چھوڑیں اس کو. نہیں کرتے. جناب محترم, ہمارا موقف یہ ہے, اہل سنت کا موقف یہ ہے, اگر کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی توہین کی نیت سے کیا جائے یا نافرمانی کی نیت سے کیا جائے تو وہ عمل گناہ ہے, وہ معصیت ہے. اگر نافرمانی کا ارادہ نہ ہو, گستاخی اور توہین کا ارادہ نہ ہو, اور ظاہر نافرمانی میں ہو, وہ پہلو جس کو صرف اہل محبت ہی سمجھتے ہیں. اس پر آپ چند مثالیں سماعت فرمائیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, یہ بات تفسیر صافی جلد نمبر 6, یہ شیعہ کی تفسیر ہے, یہ تو مطلب کہ متبر کی تفسیر ہے نا. تفسیر صافی جلد نمبر 6 سورہ آیت نمبر 1 کے تحت یہ لکھا ہوا ہے, یہ مکمل واقعہ. اور بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے 3000. سوال کیا ہے یا کیا کہہ رہا ہے؟ 3100. سننے دے نا سر, سننے دے. آپ کو پسند نہ آئے سننے دے, ان کا ٹائم چل رہا ہے. جی جی 3184 حدیث نمبر ہے. اور یا سبحان اللہ, پھر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے علی
آج چائے نہیں پی رہے علامہ صاحب, آپ چائے نہیں پی آپ. چائے میں جناب تو صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا نا, دشمن سامنے ہے, کفار معاہدہ ہو رہا ہے, دشمن سامنے ہے, دشمن کے سامنے جب کہا جاتا ہے چاہے ناگواری کیوں نہ ہو عمل کیا جاتا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے بھائی, یہ کیا کہہ رہا ہے کو عذاب کہتے ہیں. یار چپ دے کر تو بھائی صاحب, اگر سوال سمجھ نہیں آئی دوبارہ سوال دوہرا دیں آپ بھائی. پلیز سوال مت دہرائیں بھائی وہ کہتے جواب نہیں آتا بھائی, چلو جاؤ, جواب نہیں آتا. دعائیں کر دینے نے تورے دعائیں دعائیں ہو گئے ہیں, سب کو پتہ چل گیا. چلو جواب دے دو بھائی, جواب دے دو, جتنا ٹائم مرضی لے لو, جواب دے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر راضی ہوئے تو عبداللہ ابن عباس کیوں رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے اسلام کے مسائل پر جڑ یہ نا. مولا علی تو نہیں روئے, مولا علی تو نہیں روئے, اگر روئے ان کی حدیث دکھاؤ. جواب یہی ہے. چپ کریں علامہ صاحب, میری عرض سنیں بساد احترام. آپ کہتے تھے یہ آپ کا مقولہ ہے, آپ سوال کرتے ہیں, جواب آپ اپنی مرضی سے دیں گے. آپ نے 4 سوال کی, یہ ہماری مرضی, ہم نے کون سا پہلے اٹیمپٹ کرنا ہے. ہم نے سوال کوشچن نمبر 1 کرنا ہے, 2 کرنا, 3 کرنا, 4 کرنا ہے. وہ خادم صاحب کو اٹیمپٹ کرنے دیں, وہ کون سا سوال. اس کو بالکل میں خاموش ہوں. بسم اللہ بسم اللہ, یہ ایسے فضول باتیں نہ کریں, جواب دے. میں خاموش, میں وعدہ کرتا ہوں خاموش, یہ جواب دے. مولا علی کا واقعہ بیان کر رہا ہوں, یہ فضول ہے. سوال کا جواب دے دو نا, سوال جو کیا ہے نا, سوال سے مرتبط پلیز بات کرو, سوال سے مرتبط جواب دے. کرم اللہ وجل کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دشمن کے سامنے فرمایا اس کو حذف کر دو, کاٹ دو. تو مولا علی کرم اللہ وجل کریم آگے کیا کہتا ہے, خدا کی قسم یہ لفظ تو میں کبھی نہ مٹاؤں گا. ٹھیک ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر مجھے دکھلاؤ. راوی نے بیان کیا, یعنی آگے باقی آپ کو معلوم ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے, دن گزر گئے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا, علی میں نے جب آپ کو کہا تھا تو آپ نے وہاں پہ کیوں نہیں کاٹا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری محبت تھی, میں اس لیے نہیں کاٹا. آپ سمجھیے کہ نہیں, وہاں پہ نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا, توہین کا ارادہ نہیں تھا, تو یہ محبت ہے. بے شک آپ سے فرمایا کاٹو, لیکن انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں کاٹوں گا. تو یہ توہین نہیں ہے بلکہ یہ عین محبت ہے. اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا, اے لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض کا غلبہ ہے, تکلیف میں ہے, تمہارے پاس کتاب ہے, ہمیں کافی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی فرمایا جو جلا اور عیون کی میں عبارت دکھا چکا ہوں. اور اس کے بعد دوسرا حوالہ آپ سے اس کے بعد دوسرا حوالہ سماعت فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو نماز تہجد کے لیے اٹھایا, جگایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے علی تم تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے آگے کیا ارشاد فرمایا کہ ہماری جانیں جو ہے یہ رب کے قبضہ میں ہیں, اور رب جب چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا, جگا دے گا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ صاحب ایک منٹ بھائی, طارق صاحب آپ یہ باتیں سن رہے ہیں, انٹرپٹ نہیں کر رہے بھائی, وہ جو مرضی کہہ دیں, اللہ کے سوال سے کیا ربط ہے اس کا بھائی. میں تک گیا, میں نے سوال دہراتے پلیز یار آپ اپنا ذمہ داری بجا لاؤ نا, آپ بتاؤ نا اس کو, سوال کا کوشچن کا جواب دے دے. آپ ثابت مخالفت نکالی ہے نا حسبنا کتاب اللہ سے, وہاں سے حسبنا کتاب اللہ سے آپ نے مخالفت نکالی ہے نا. میں مخالفت کی مثالیں دے رہا ہوں, اگر توہین کا ارادہ نہ ہو تو وہ کفر یا گناہ نہیں ہوتا. اور توہین کی سوال میں نے نہیں کیا بھائی, میں نے توہین کے متعلق سوال ہی نہیں کیا تھا. چکرا گیا ہے. او بھائی صاحب میں نے توہین کے متعلق سوال تھا ہی نہیں بھائی, توہین کا آپ کیوں جواب دے رہے ہیں؟ شیخ صاحب سوال آپ بھول گئے. سوال یہ تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال جو کیا تھا امتحاناً کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت نہیں لکھانا چاہ رہے تھے, ٹھیک ہے نا, اور عمر کے قول پہ بھی آگئے. سوال یہ تھا کہ عبداللہ ابن عباس پھر کیوں رو رو کے کہہ رہا ہے کہ اسلام کے سارے مسائل پر جڑی یہی ہے. یہ میں آپ سے میں نہیں کہہ رہا ہوں توہین کا آپ کیوں جواب دے رہے ہیں. توہین کا میں نے پوچھا ہے, میں نے یہ آپ کے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بار بار جھوٹ باندھا ہے. مخالفت کی مثالیں نہ دوں آپ کو. نہیں علامہ صاحب, آپ نے ویسے وہ بھی ذکر کیا تھا نا کہ آپ نے بتانا بنائیے گا. آپ نے کہا تھا کہ حضرت جابر کی شہادت کے انہوں نے مخالفت کی, پھر حضرت ام المومنین جو لکھوانا چاہتی تھی ان کا بھی اعتراض کیا. 2
تیسرا ایک اور پتہ نہیں کنہوں نے کہا تھا کہ وہ لکھنا چاہیے تھا، تو وہ یہ 3 آپ نے کہا تھا لکھنا چاہیے تھا، کیونکہ حضرت عمر فاروق درمیان میں آڑے آ گئے اور اس وجہ سے تو وہ ان کے دفاع میں دے رہے ہیں. بالکل، یہ ان کے سوال دیکھیں، ان کا جواب یہ کسی اور مسئلے کی طرف کہہ رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی امتحان کے طور پہ پوچھا تھا، وہ لوگ تو وہاں پہ موجود تھے، جابر شاہد ہے، عبداللہ ابن عباس شاہد ہے، ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ شاہد تھی، یہ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا چاہیے، اور دوسرے صحابہ بھی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موقع کی تعریف کی ہے. مولانا علی کہتا نہیں لکھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا. حضرت عبداللہ بن عباس والی روایت کا کچھ ہے آپ کے پاس جواب؟ عبداللہ بن عباس کا جواب دینا کہ وہ کیوں رو رہے تھے، وہ پاگل تھے. عبداللہ بن عباس رو رہے تھے، مولانا علی نہیں رو رہے تھے، پھر اس کا کیا جواب ہے؟ نہیں رو رہے تھے. کس روایت میں دیکھا کہ وہ نہیں رو رہے تھے؟ مولانا علی تو نہیں روئے. یہی جواب ہوا بھائی کہ مولا علی نہیں روئے. کہ کہاں پہ لکھا کہ نہیں روئے؟ یار یہ طریقہ نہیں ہے مناظرہ کرنے کا حضرت، میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ اس طرح غلطی میں بات نہ کریں. اوکے بھائی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. اختتام کریں بھائی طارق بھائی. تھینک یو سر. اللہ آپ کو. اس کے بعد میں آپ کو اگر ادھر حافظ صاحب آئندہ ادھر آئے نا، اردو کتابوں سے ہم حوالہ نہ دیکھنا، فارسی کتابوں سے ابھی نہیں حوالہ لیں گے. کتابیں دیں گے تو مصادر سے، مصادر پہلے چیک کرو مصادر کس کو بولتے. تھینک یو سر. میں نے نہیں کیا. جو اردو میں کتابیں شیعہ کتابیں ہیں، ہم وہ حوالے نہیں مانتے بھائی، اردو کتابوں کے نہیں مانتے. یہاں پہ علمی گفتگو ہے، اگر عربی نہیں پڑھنا آتا عوام کی رسائی ہے، یہاں پہ رسائی ہے عوام کی. بھائی ہم ان مصادر کے علاوہ دوسرے کتابوں پر ہمارا اعتماد نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ مصادر پہ جیسے میں آپ کے کتابوں سے مصادر سے نقل کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، مسند احمد میں لکھا ہے، یہ مصادر ہے. آپ کو بھی مصادر سے نقل کرنا چاہیے. پہلی بار آپ کو بتا دیں آئندہ کے لیے اگر کبھی ادھر آئے تو، ٹھیک ہے نا. ادھر اردو کتابوں سے ہم نہیں مانتے بھائی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو سلامتی دے. بھائی صاحب ہم تو تک گئے سوال کرتے کرتے کہ بھائی اگر آپ کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھانا چاہ رہے، کس کتاب میں لکھا ہے پہلے دکھاؤ کہ نہیں لکھانا چاہ رہے تھے. انہوں نے ایسے مذاق میں امتحان لیا تھا، کس کتاب میں لکھا ہے؟ ٹھیک ہے نا، کسی روایت پہ تو ہے نہیں، تو یہ آپ کو جھوٹ ثابت ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی موافقت کی، کس کتاب میں لکھا ہے کہ موافقت کیا؟ جلاء العیون میں بھی کوئی عبارت نہیں کہ انہوں نے موافقت کیا، ٹھیک ہے نا. اور جلاء العیون مصادر میں سے ہے ہی نہیں وہ کہ تم کوئی عربی وغیرہ کچھ پڑھو تو ہم پتہ چلے نا کہ کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہے. جلاء العیون میں وہ بھی مخالفین کی حدیث ہے. پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موافق ہو گئے تھے، دیکھیں یہ بخاری مسلم اتنے روایتیں کہ عبداللہ بن عباس رو کر کہہ رہے تھے کہ اسلام کے سارے مذاہب کا جڑ یہی کہ حدیث نہیں لکھا ہے، وہ وصیت نہیں لکھانا گیا. تو وہ پاگل تھا عبداللہ بن عباس جو رو کے کہہ رہا تھا. اس سوال کو کرتے کرتے ہم بھائی تک گئے بھائی. 20 مرتبہ سوال کیا، کہتے ہیں علی علیہ السلام کیوں نہیں روئے. یہ کوئی جواب ہوئی کہ وہ کیوں نہیں روئے؟ راوی عبداللہ بن عباس ہیں اس روایت کے. تو کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس مسئلے پہ ان کو غصہ نہیں تھا یا ان کو خوف نہیں تھا یا اس مسئلے پہ وہ مصیبت نہیں جانتے تھے، بلکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی حدیث ہے کتاب سلیم میں کہ وہ اس مسئلے پہ ان کو کافی خوف تھا. جلاء العیون میں وہ مصدر بھی بتا دیتا ہے بھائی. جلاء العیون والا اپنے کتاب میں جب لکھتا ہے نا کہ یہ حدیث میں کہاں سے نقل کر رہا ہوں، کیونکہ علامہ مجلسی تو 1000 سال کے بعد آئے ہیں، سنہ 1000 ہجری کے بعد آئے ہیں. وہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ میں جو نقل کر رہا ہوں یہ کس مصدر سے نقل، وہ بھی نہیں بتا رہا. ایسے جلاء العیون میں لکھا. جی کچھ کہنا چاہ رہا ہے طارق بھائی آپ؟ میں عرض کر رہا ہوں، مجھے لائیو نہیں نظر آ رہا، میں لائیو ہوں، مجھے اجازت ہے؟ ہاں بالکل آپ لائیو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. جانا چاہ رہے ہیں؟ بہت شکریہ. تھینک یو سر. اللہ آپ کو. تھینک یو سر. شیخ صاحب چلے گئے بھائی، شیخ صاحب ڈسکنیکٹ. محمد سلیم خان بھائی تشریف لائیں. ایسے بیوقوف لوگوں سے یہ عالم کے طور پہ آتے ہیں نا، سب کا ٹائم ضائع کرتے ہیں بھائی. ایسے لوگوں سے مناظر کرنا ہمیں اچھا نہیں لگتا. کوئی ایسا شخص آئے جو بات اس کو سمجھ آئے نا، وہ سب لوگوں کو بیوقوف سمجھتا ہے کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ جو مرضی کہہ دے، اور پھر ہم سے 10 منٹ 15 منٹ لے لیتا کہ میں اس میں جو مرضی کہتا ہوں تم مداخلہ نہ